اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم دوستو، جو آج میں بات کرنی چاہتا ہوں اس کو آپ حضرات غور سے سنیں گے تو امید ہے بہت فائدہ ہوگا، ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ آج میں بات جو کرنی چاہ رہا ہوں وہ تحریکات پر، یہ چھ تحریکیں جو ہیں 1 سے لے کر 6 تک، ان کا واسطہ جسم کے اندر کس کے ساتھ ہوتا؟ کائنات کے ساتھ۔ کائنات کے اندر ان تحریکوں کا کیا واسطہ ہے؟ اس سے آگے نکلے تو بھائی فضاؤں میں ان کا کیا کردار ہے، اس سے آگے نکلی ستاروں کے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے۔ ہم صرف تحریر دیتے ہیں، اس کے مادے کو سمجھے نہیں، اس کا علاج جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں، مگر طبیب کو معلوم ہونا چاہیے۔ کام تو اتنے سے بھی بن جائے گا کہ کون سی تحریک ہے، کون سی تحریک میں لانا ہے اس کو، تو پھر یہ مرض تحریک ہی سے مرض ہے، تحریک ہی ویسے مرض ہے۔ جب تحریک شدت میں آتی ہے تو مرض پیدا کرتی ہے، چاہے وہ اس کی عمر کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو سامنے رکھنا پڑے گا، اس کا مادہ کون سا، اور یہ کس پر اس نے اثر ڈالا ہے۔ اس نے تسکین پیدا کی ہے یا تحلیل پیدا کی ہے؟ تحریک ہی یہ چیزیں پیدا کرتی ہے، تسکین بھی تحریک ہی پیدا کرتی ہے، اور تحلیل بھی تحریک ہی پیدا کرتی ہے۔ اس کا مکمل لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ آگے تسکین ہے، پیچھے تحلیل ہے۔ جو ہم نے اس پر محنت کی، محنت کر کے آپ کے سامنے رکھا کہ تسکین آگے یہاں پر ہے، اور جب تسکین ہوتی ہے یاد رکھے اس وقت تحلیل نہیں ہوتی۔ ایک اصول وضع کر دیا کہ کیمیائی تحریر چاہے کسی بھی ذریعے کی ہو، وہ آگے تسکین پیدا کرے۔ اگلے عضو کی مثال کے طور پر دل کی تحریک کیمیائی جو ہے وہ ہے عضلاتی اعصابی۔ اس نے جب بھی پیدا کرنی ہے تسکین ہی کرنی ہے، یہ تحلیل پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ کیمیائی تحریک جب چلے گی تو آدمی کے اندر اگلے عضو میں اگلا عضو رئیس کون سا ہے؟ جگر۔ جگر کی مشینی تحریک میں وہ تسکین ڈال دے گی۔
اگر جگر کی کیمیائی چل رہی ہے تو وہ کون سی ہے؟ قدی عضلاتی. قدی عضلاتی بھی کیمیائی تحریک ہے. جب یہ جگر کی تحریک چل رہی ہو کیمیائی تو اگلا عضو سے دماغ ہے. دماغ کے مشینی فعل میں یہ تسکین پیدا کر دے. جب کسی میں تسکین پیدا ہو جائے وہ اپنا فعل ادا نہیں کر سکتا. ہمیں اس کو تحریک دینا پڑے گی. تحریک جو پیچھے تھی وہ کہ جگر کے کیمیائی میں وہ تحریک نے پیدا کر دی تسکین. اب تسکین کس میں ہے؟ جو اس کی دوائی ہے، جو اس کے نام پر دوائیاں ہیں، مطلب اعصابی عضلاتی میں تسکین ہے. یہ دماغ کی مشینی تحریک ہے. تو پھر آپ کو اعصابی عضلاتی ادویات دینی پڑیں گی، مگر یہ سمجھتے ہوئے کہ تسکین کہاں تک ہے. کیا سوزش کے درجے گزر گئے ہیں؟ آگے ورم کے درجوں میں ہے. ان کو سمجھتے ہوئے دینی پڑے گی. اب ان کو سمجھنے کے لیے پوری نبض کا سیکھنا بہت ضروری ہے. نبض ہی مرض کا بتاتی ہے کون سا درد ہے. جو ہم نبض نہیں جانتے صحیح، ہمیں مرض کا درجہ نہیں مل سکتا. ہم کیا ہے کہ ہم سوال کرنا جانتے ہیں. یہ مرض کے درجات بتا دیے تھے. بھائی کیا ایسے ہی ہے؟ یہ کام ایسے ہی ہے؟ یہ کام معمولی سا ہے؟ آپ کا نہ ہینک لگے نہ پھٹکری. آپ چاہتے ہیں کہ رنگ چوکھا ہے. بھائی رنگ تو آتا ہے مگر علم کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے. بغیر صبر کیے کبھی علم مکمل حاصل نہیں ہوتا. بڑے بڑے ائمہ کرام کو دیکھ لیں، محدثین کو دیکھ لیں، جب تک ان میں سے کسی نے صبر نہیں کیا نہ وہ محدث بن سکا نہ کچھ بن سکا. دور دراز کے علاقوں کو صبر کرنا. اور جب دماغ کی کیمیائی تحریک جس کو اعصابی گدی کہتے ہیں، 6 نمبر تحریک، یہ کیمیائی ہے. یہ اثر ڈالتی ہے اپنے سے اگلے عضو میں. دماغ سے اگلا عضو دل ہے، اس کے مشینی میں تسکین ڈال جائے گی. تو ہم کو جو مشینی ہے دل کا وہ ہے 3 نمبر عضلاتی گدی، جس کا نام ہے، اس کو تحریک دینی پڑے گی. مطلب عضلاتی گدی جو ادویات ہے وہ دینی پڑیں گی تو اس کی تسکین ٹوٹے گی تو وہ صحیح کام کرنے لگے گا. تسکین کا بھی ایک فلسفہ ہے کہ اس کی غذا ہی نہیں مل رہی ہے. اس میں قوت ہی اتنی نہیں کہ وہ اپنی تسکین کو توڑ سکے. اس لیے وہی دوائیاں اور وہی غذائیں دے کے تو اس کی تسکین ٹوٹے گی. انسان جو ہے، بدن جو ہے انسان کا، وہ انشاءاللہ صحت کی طرف آنا شروع ہو جائے.
اسی طرح تحلیل ہے، تحلیل جو ہے کیمیائی تحریک پیدا نہیں کر سکتی، جو جب بھی کرے گی وہ مشینی تحریک ہی پیدا کرے گی۔ اب دل کا لے لیں، دل کی جو مشینی تحریک ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے عضلاتی گدی۔ جب یہ تحریک چل رہی ہو اور جتنی شدت سے چل رہی ہے اتنی شدت کی تحریک کر دے گی اعصابی گدی، اپنے سے اگلے عضو نہ اپنے سے پچھلے عضو کے کیمیائی فعل میں۔ اور دل کے پیچھے کون سا ہے؟ وہ دماغ ہے، اور دماغ کی جو کیمیائی تحریک ہے وہ اعصابی گدی ہے۔ ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں، یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ علاج معالجہ کرنا آسان ہوگا۔ جو اگلی باتیں میں کرنی چاہ رہا ہوں وہ سمجھنی آسان ہوگی۔ اب ہم اعصابی گدی کو تحریک دیں گے تو اس کی جو تحلیل ہے وہ رک جائے گی۔ اس کا جو مواد اعصابی گدی کا خارج ہو رہا تھا وہ رک جائے گا، اور بدن آدمی کا صحت کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو اگلی تحریک والے ہیں وہ خائف ہے اس بات سے کہ تحلیل پر تحریک دینے کی، جبکہ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا سارا علاج معالجہ ہی یہیں پر ہے۔ انشاءاللہ یہ بات ہماری جو ہم کتاب تیاری کر رہے ہیں حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی جو نسخہ جات ہے وہ کن پر کام کرتے ہیں، ہر نسخے کی کون سی تحریک ہے، وہ کام کس پر کرے گا، وہ انشاءاللہ اسی فارمولے پر فٹ بیٹھے۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے مفرد اعضاء کا بہمی تعلق اس کو دیکھ لیں، غور کر لیں، اسی فارمولے کے تحت وہ ساری بات کو بتاتا ہے۔ ہم اپنے پاس سے نہیں کوئی بات، حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے اور دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ حضرت کا اصل قانون یہ تھا، نظریہ اگلی تحریکی تو تھا۔ یہ سب حضرات اس بات کو جانتے ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب میں لکھ دیا، جو نہیں جانتا وہ اگلی تحریکی تو دے رہے۔ اس جملے پر غور کریں، یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، یہ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا جملہ ہے، ان کی کتاب میں ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے۔ جو نہیں جانتا
وہ اگلی تحریکی دعائیں دے رہے جب تک نظریے تک رہے حضرت تو اگلی تحریک کی بات کرتے رہے جب قانون تک پہنچے تو پھر یہ کہتی ہے جو نہیں جانتا باہر یہ باتیں ضمن میں آ گئی ہیں اصل بات جو میں کرنے چاہ رہا ہوں اصحابی اصلاحاتی تحریک سے ہم شروع ہوتے ہیں اصحابی اصلاحاتی کا انسان کے اندر کس عضو کے ساتھ آتا ہے اگر تحریکیں 6 ہیں تو انسانی جسم کے اندر بنیادی اعضاء 6 ہے بنیادی اعضاء جو ہے وہ 6 ہے دماغ کے 2 اعصاب خبر رساں اور دوسری اعصاب حکم رساں اعصابی اصلاحاتی کا واسطہ اعصاب حکم رساں سے یہ تحریک اعصاب حکم رساں کی مادے کو بڑھاتی ہے یہ تحریک اعصابی اصلاحاتی جب اعصاب حکم رساں کو تقویت دینی ہو تو وہ چیزیں کہاں سے ہمیں ملیں گی بوٹیاں غذائیں وہ کائنات کے ساتھ اس کا ایک واسطہ ہے تمام غذائیں کائنات سے ملتی ہے نباتات کے ساتھ زمین کے ساتھ اور جب یہی تحریک کا مادہ فضاؤں میں شامل ہوتا ہے تو ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے اگر اس کو کچھ اور آگے لے جائے وہ حکمت سے ایک علیحدہ علم ہے مگر حکمت کا ہی وہ ایک علم ہے پھر واسطہ ستاروں کے ساتھ جا جڑے گا اس تحریک کا واسطہ ستاروں کے ساتھ ملے گا کون سا ستارہ ہے اعصابی اصلاحاتی کا جب نفر کائنات میں آئیں گے تو جماعت سے آگے نباتات جو ہے ان سے کن کے ساتھ اس تحریک کا بات ہے جب یہ سب کچھ میل لیں گے ہم تو انشاءاللہ اللہ آج آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کوئی مشکل پیش ہی نہیں آئے گی یہ جو ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس کی اعصابی اصلاحاتی تحریک آپ نے پیدا کرنی ہے ویسا پتھر جو اعصابی اصلاحاتی ہو وہ پہنا دے اس کو اگر اس نے وہ پتھر پہنا ہوا ہے کہ اس کا پتھر کا مزاج کرنا ہے تو وہ پہنا ہوا تو جسم میں کیا پیدا کرے گا گرمی کو ہی بڑھائے گا آپ کی دوائیاں ناکام رہے گی ایسے پتھر کو اتروا دے اعصابی اصلاحاتی آپ نے پیدا کرنی ہے اعصابی اصلاحاتی جب پیدا کرنی ہو تو وہ پتھر ڈھونڈے
جس کا مزاج اصحابی اضلاعی ہو. جب اصحابی اضلاعی سے نقصان ہو رہے ہو اور اس نے اصحابی اضلاعی پہنا ہوا وہ سروا دے. اس کو گسی اضلاعی جو اس کے مقابل ہے. یہاں پر اس نے تحریر ڈالی ہوئی ہے. کوئی ویسا پتھر ڈھونڈ کے اس کو اگر پہننے کا کہیں گے وہ پہن لے گا تو آپ کا مریض جلد ٹھیک ہو جائے گا. اصحابی ذاتی کا جب بھی علاج کرنا ہے اس نے، کیونکہ اصحابی ذاتی مشینی تحریک ہے دماغ کی، اس نے قدسی ذاتی اپنے سے پچھلے عضو کے کیمیائی میں تحلیل پیدا کرتی اور تحلیل کو روکا. تحریک کے بغیر روکا ہی نہیں جا سکتا. تحریک کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. اصحابی ذاتی نبض جو ہوتی ہے وہ جب دیکھیں گے ہم تو انگلیوں پر وہ پہلا پورا جو ہے ہاتھ کا شہادت والا پورا ہے اس پر اس کی وہ ٹھوکر ہوگی اور پورے پر نہیں جائے گی. وہ ایک ہی پورے یہ شہادت والی انگلی کے پورے پر اس کی ٹھوکر ہوگی اور اس کا مادہ سردی کا ہے. اصحابی ذاتی کا مادہ جو ہے جسم کے اندر 6 مادے کام کرتے ہیں جسم میں. جو بڑھ جاتا ہے وہ نبض میں سامنے آ جاتا ہے. مادے دوسرے بھی کام کر رہے ہیں مگر وہ کبھی پیچھے سے کر رہے ہیں. اب جو بڑھ گیا ہے وہ سردی کا مادہ ہے. اب ظاہر ہے کہ سردی بڑھے گی تو یہ گرمی پر ہی اثر انداز ہوگی. سردی کبھی بھی خوشی پر اثر انداز نہیں ہوگی. یہ شاید میرے بات کرنے میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو آپ حضرات ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ بات مکمل نہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آپ کو وہ بات دوبارہ کر کے آپ کو وہ سمجھا سکے. ہم میں وہ قابلیت تو نہیں ہے. کسی کے اندر بات اتار دے مگر بات اصول کی ہے. سردی پر اگر آپ خوشی دیتے ہیں سردی نہیں جائے گی. سردی وہ اس وقت ہی جائے گی جب حرارت ہوگی. بھائی اس کا کائنات میں بھی بات ہے، اندر میں بھی بات ہے. اندر جو اصحاب حکم صاحب یہ اس کے ساتھ اس اصحابی ذاتی تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے. یہی وہ نبض کیا ہے یہی بتاتی ہے نا سر کیا مسئلہ کون شدت میں آگے. جب شدت میں کوئی بھی آئے گا وہ کسی ایک نو ضرور مات کرے گا، کسی ایک اور پر اثر انداز ہوگا. اللہ کرے کہ ہم کو سمجھ آتے
جو میں بات کر رہا ہوں وہ مجھ سے مکمل اگر نہیں بھی ہوئی تو اللہ پاک آپ کو اتنی توفیق دے اس بات کو سمجھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔